ہر دور کی تاریخ بتاتی ہے کہ زیادہ تر فتنوں اور جنگوں کو ہوا دینے والے یہود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان اور مسلمانوں پر اپنی مہربانی اور کرم سے ان فتنوں اور جنگوں کی آگ کو بجھا دیا اور یہود کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ سب سے بڑا فتنہ اور ایک جنگ عظیم جسے یہودیوں نے مسلمانوں کے بلکہ کل عالم انسانیت کے خلاف بھڑکایا ہے، یہ وہ موجود جنگ جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، جس میں مغرب و مشرق یہودیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ملوث ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف مغربی طاقتوں کا اتحاد اور فلسطین میں بذات خود اسرائیل نمرد آزما ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہود بالواسطہ مداخلت رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، ظہور امام العصر کے نزدیک عالمی جنگ کے متعلق تواتر کے ساتھ احادیث ہیں۔ ان احادیث کو اس صدی کی 2 عالمی جنگوں پر وارد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان روایات میں تیسری عالمی جنگ کے جن اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان گزشتہ عالمی جنگوں کے اوصاف سے مختلف ہیں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ یا تو ظہور کے سال واقع ہوگی یا ظہور کی حرکت کے شروع ہونے کے بعد واقع ہوگی۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ حضرت امام العصر کے ظہور سے قبل پہلے سرخ موت اور سفید موت ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور سے کچھ عرصہ قبل جنگ ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام قیام نہیں فرمائیں گے مگر سخت خوف و ہراس کی حالت میں کہ جب زلزلے، فتنے اور مصائب لوگوں کو پہنچ رہے ہوں گے، اور اس سے پہلے طاعون، پھر عربوں کے درمیان فیصلہ کن تلوار اور لوگوں کے درمیان اختلاف، لوگوں کا دین میں مختلف گروہوں میں ہونا، لوگوں کے حالات میں تبدیلی، لوگوں کے بدلنے کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ خواہش کرنے والا یہ خواہش کرے گا کہ موت صبح یا شام کے وقت آ جائے، لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے، ہمدردیاں بدلنے میں دیر نہ کریں گے، اس وجہ سے موت کی تمنا کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے بھوک و قحط کا سال ہوگا، جس میں لوگ بھوکے مریں گے اور قتل کی وجہ سے خوف میں ہوں گے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ خطبہ جس میں آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات اور آپ کی حرکات کے بارے میں بیان فرمایا، اس میں 2 فقرے ایسے ہیں جو عالمی جنگ پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا فقرہ قتل ان شگر برحلجہ فتنہ شرکیہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا مشرق یعنی روس سے ہوگی، یعنی مشرق کے علاقہ میں کسی مسئلہ پر ہوگی۔ دوسرا فقرہ کہ تباہی کا مرکز غربی ممالک ہوں گے، ان کے فوجی ٹھکانے بڑے بڑے مراکز اور دارالحکومتوں میں آگ کے شعلے بھڑکیں گے۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہور کے سال جنگ عظیم واقع ہوگی، جس کی ابتدا مشرق کے علاقے سے ہوگی۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر فوجوں کا اجتماع ہوگا اور وہاں کے مسائل کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیان چھڑنے کا سبب ہو سکتے ہیں۔ کچھ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ عظیم سے قبل علاقائی جنگیں بھی ہوں گی، جیسا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ظہور کے سال میں بہت جنگیں ہوں گی۔ روایات سے ان جنگوں کا یہی خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان جنگوں کا آغاز ظہور سے پہلے ہوگا اور ظہور کے سال تک جاری رہیں گی، اور ان جنگوں کے دوران حضرت حجاز کو فتح فرمائیں گے، پھر عراق کو بعد ازاں روس اور دیگر اقوام کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی۔